بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا مشاہدہ سماعت فرمائیں گے جس سے درود پاک پر ہمارا یقین 100% بڑھ جائے گا کہ چاہے دنیا میں کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نظر کرم کرتے ہیں تو پھر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور کامیابی ملتی ہے، مایوسی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک سسٹر نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں صرف آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ ویڈیو بنا کے آگے شیئر کریں اور لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ درود شریف پڑھنے سے واقعی آسانیاں آتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بتاتی ہیں کہ شادی سے پہلے میں درود شریف کافی ورد کرتی تھی اور درود ابراہیمی ورد کرتی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ، اور کاؤنٹ نہیں کرتی تھی لیکن مستقل درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی۔ کہتی ہیں پھر میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا اور میں یہ سوچتی کہ ٹائم ملے گا تو درود شریف پڑھ لوں گی، مطلب اس طریقے سے ان کے ورد میں بہت کمی آ گئی۔ کہتی ہیں شادی کے بعد اللہ کی طرف سے گڈ نیوز ملی، لیکن کچھ اس طرح کی پیچیدگیاں ہوئیں، کچھ پرابلمس ہوئے، مس کیریج ہو گیا اور کئی بار مس کیریج ہوا۔ ڈاکٹرز کو دکھایا اور جو علاج کر سکتے تھے وہ علاج کیا، کافی لوگوں نے تانے بھی دینا شروع کر دیے، لیکن کہیں سے انہیں کوئی علاج کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں ذہنی طور پر بہت ٹوٹ گئی تھی کیونکہ ایک کے بعد ایک مس کیریج ہو رہا تھا اور مجھے اپنے اندر کمی محسوس ہوتی تھی۔ کہتی ہیں پھر ہمیں ایک اور ڈاکٹر ملے، ان کنسلٹنٹ کو ہم نے دکھایا، رپورٹس دکھائیں، انہوں نے سرجری سجیسٹ کی اور کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ کریم آپ کو اولاد سے نوازے گا، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے، 100% نہیں ہے، لیکن پھر بھی چانسز بڑھ جائیں گے۔ کہتی ہیں کہ میں نے سرجری کروا لی اور 1 مہینے میں 2 سرجریز کروائیں۔ کہتی ہیں اس کے بعد بھی اللہ کا حکم نہیں ہوا اور آپریشن کے بعد بھی میرا پھر مس کیریج ہوا۔ کہتی ہیں پھر علاج کروایا، پھر ٹریٹمنٹ کروایا، اب کی بار ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کی دونوں ٹیوب بلاک ہیں اور آپ ماں نہیں بن سکتی۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا، میری تمام ایسا لگتا تھا زندگی ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا۔ لوگوں کے پاس اولاد ہیں، خوشیاں ہیں، میں لوگوں کو دیکھتی پھر خود کو دیکھتی تو اپنی محرومیاں اور محسوس ہونے لگتی۔ کہتی ہیں اس تمام پیریڈ میں شادی سے لے کر اب تک کم و بیش 5 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں میں نے یہ اذیتیں جھیلی ہیں، یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، اور میں اپنے آپ کو اس پورے پیریڈ میں بہت تکلیف میں نے محسوس کیا، ذہنی دباؤ بہت تھا، اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرنے لگی، اور بس میں ہر رات سوچتی کہ اب کیا ہوگا، میں کیا کروں، میں ایسا کیا کروں کہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں، کیا کروں، اس کا کیا حل ہے، کیسے سب ٹھیک ہوگا۔ کہتی میں روزانہ یہی رات میں سوچتی، روتی، پریشان رہتی۔ کہتی ہیں مجھے یاد آیا کہ میں پہلے درود شریف بہت کثرت سے ورد کرتی تھی اور اب میں نے درود شریف کا ورد بہت کم کر دیا ہے، بس گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہوں، کام کاج کرتی رہتی ہوں۔ کہتی ہیں درود شریف تو میرا اتنا بڑا سہارا تھا، اور جب میں درود شریف پڑھتی تھی شادی سے پہلے تو میں یہی سوچتی تھی کہ مجھ پر مشکلات نہیں آئیں گی، درود شریف میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ میرے اندر ایک بھروسہ تھا، ایک یقین تھا، اور اب چونکہ میرے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، اور مجھے لگا کہ یہ سب درود شریف کا ورد کم کرنے کی وجہ سے کہ آزمائشیں ایک کے بعد آ رہی ہیں اور میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کہتی ہیں کہ بس مجھے یہ لگا درود شریف کے ورد کم ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ بس ایسے ہی دن گزر رہے تھے، ہر رات میں یہی باتیں سوچتی رہتی، تو ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور میں ان سے فریاد کرنے لگی، انہیں یاد کرنے لگی، اور میں نے انہیں اپنی پوری فریاد سنائی تصور میں۔ کہتی ہیں میں ان کے سامنے بیٹھ گئی، مطلب میں نے تصور کیا، یہ دھیان کیا کہ میں ان کے سامنے موجود ہوں اور میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، اپنی فریاد کہہ رہی ہوں، وہ سن رہے ہیں اور وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور میری پریشانی ختم ہو رہی ہے، مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں کافی پریشان تھی، تصور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کہاں ہیں، میں اتنی پریشان ہوں، آپ مجھے ایسے پریشان کیسے دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ پر بہت درود شریف پڑھا ہے، ہر وقت درود شریف پڑھا ہے، تو آپ مجھے اس طرح سے کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ کہتی ہیں میں بار بار ان سے فریاد کرتی اور بار بار روتی، آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی، تصور کرتی رہتی، ان کے سامنے بیٹھی ہوں، انہیں دیکھ رہی ہوں، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ کہنے لگی اس طرح سے ہی میرا تصور بنتا رہا اور میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی تصور اور دھیان کے ساتھ۔
اور مزید بتاتی ہیں کہ میں یہ تصور کرنے لگی کہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچہ میری گود میں دے دیتے ہیں۔ کہتی ہیں میں اسی تصور اور دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگی اور روزانہ یہی تصور بنانے لگی۔ کہتی ہیں حالانکہ میری اپنی سوچ تھی، اپنی امیجنیشن تھی، لیکن مجھے ایسا کرنے سے بہت سکون ملنے لگا۔ اس تصور سے مجھے بہت سکون ملتا، اور میں کم و بیش اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ایک بچہ ہے جو ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دے دیتے ہیں۔ کہتی ہیں کچھ ٹائم میں اسی تصور کے ساتھ درود شریف پڑھتی رہی، اور پھر رمضان اسٹارٹ ہوئے اور مجھے گڈ نیوز ملی۔ کہتی ہیں گڈ نیوز ملی تو ہم خوش تو تھے، لیکن میں اور میرے ہسبینڈ اندر سے ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، پھر حادثہ نہ ہو جائے، پھر جو ہے ہم سے نعمت نہ لے لی جائے۔ خوف بہت زیادہ تھا اور ہم اس خوشی کو منا بھی نہیں پا رہے تھے۔ روزانہ کہتی ہیں میں اسی تصور اور دھیان سے درود شریف پڑھتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرتی رہی، ان سے مدد طلب کرتی رہی، ان سے فریاد کرتی رہی، انہیں پکارتی رہی۔ کہتی ہیں 9 منتھ کا عرصہ بہت طویل عرصہ تھا، ایک ایک دن میرے لیے کاٹنا مشکل تھا، بہت تکلیف تھی، نیگیٹو تھاٹس تھیں، اور پچھلے ایکسپیرینسز مائنڈ میں تھے، ڈر تھا، خوف تھا۔ کہتی ہیں اللہ اللہ کر کے میرے یہ پیریڈس کمپلیٹ ہوئے، اور ڈاکٹر نے جب ڈیلیوری کی ڈیٹ دی، ایک کے بعد ایک ڈیٹ وہ دیتی گئی، تاریخ بڑھتی گئی۔ کہتی ہیں ایک عجیب ٹینشن، خوف تھا، لیکن میں الحمدللہ فرائیڈے کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کہتی ہیں میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی جب ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ کہتی ہیں بیٹا ہو یا بیٹی، میرے لیے تو دونوں ہی بہت بڑی نعمت تھی۔ اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، میرے گھر والے بہت خوش تھے، میرے ہسبینڈ بہت خوش تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 7 خیریت سے ہمیں، وہ بھی فرائیڈے کے دن، اتنے اچھے دن جو ہے اللہ کریم نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور بیٹا بھی ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور ہیلدی، صحت مند، اور الحمدللہ ہم اتنے زیادہ خوش تھے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو، اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے ہوا۔ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے، اور میں اپنے سارے دکھ بھول گئی، سارے غم میرے ختم ہو گئے۔ جو میں تنہائی کا شکار تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، پریشان تھی، خود کو نامکمل سمجھتی تھی، وہ تمام میری سوچیں ختم ہو گئی۔ اور کہتی ہیں کہ بچے پیدا ہونے کے بعد اپنا فیس تو چینج کرتے ہی ہیں، تو رفتہ رفتہ ڈے بائی ڈے میرے بیٹے کے فیس میں بھی چینج آ رہا تھا، اور میں یہی دیکھتی کہ اب اس کا چہرہ کس میں مل رہا ہے، اب اس کا چہرہ کس میں مل رہا ہے۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے پھر سے وہی تصور باندھا جو میں پہلے باندھا کرتی تھی، اور اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ایک پیارا سا بچہ ہے، اور وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں نے وہی تصور باندھا اور میں نے آنکھ کھولی اور اپنے بیٹے کو دیکھا، تو میرے بیٹے کی شکل کم و بیش ویسی ہی ہو گئی تھی جیسے کہ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوا کرتا تھا، میری امیجنیشن میں، میرے تصور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میری گود میں دیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میرے بچے کی شکل ویسی ہی ہوتی جا رہی ہے۔ کہتی ہیں میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اولاد مانگی، ان سے میں نے جو ہے فریاد کی، ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے نظر کرم کی، اور مجھے وہی بچہ عطا ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تصور میں دیا کرتے تھے، میری گود میں دیا کرتے تھے، اور جو میری امیجنیشن تھی اب وہ حقیقت ہے۔ ویسا ہی بیٹا اللہ کریم نے مجھے عطا کیا۔ کہتی ہیں کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد درود شریف کے ورد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب میں کم و بیش 10,000 مرتبہ ڈیلی درود شریف پڑھتی ہوں، اور اب میں صلی اللہ علی محمد اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 درود پاک ورد کرتی ہوں۔ 1 کروڑ کی نیت بھی کی ہوئی ہے، کم و بیش 19 یا 20 لاکھ مرتبہ درود شریف مکمل کر چکی ہوں، اور نیت ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں، اس کے بعد پھر کروڑ کی نیت کروں اور پھر مکمل کروں، اور میرا درود شریف کا سفر اس طرح کثرت سے جاری و ساری رہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات نہ کسی کو نہیں بتائی، صرف آپ کو بتائی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی کسی قسم کے ڈاؤٹ میں آئے اور کوئی نیگیٹو بات کرے۔ اپنے بارے میں تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی بھی ڈاؤٹ کا اظہار کیا تو یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح میں امیجن کرتی، تصور کرتی، اور وہ مجھے جس طرح سے جو بچہ میری گود میں دیتے، الحمدللہ ویسا ہی بچہ اب میری گود میں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اگر کوئی اس بارے میں کوئی بھی ایک نیگیٹو کامنٹ کرے گا، کوئی بری بات کہے گا، تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو دیکھیں آپ کی کتنی بڑی بات ہے، 5 سال کا عرصہ انہوں نے کتنی تکلیف میں گزارے، اتنے ان کے مسکیریج ہوئے،
اتنی پرابلم انہوں نے فیس کی، آپریٹ کروایا، سرجری بھی ہوئی، ہر طرح کی میڈیسن یوز کی، دوا ہر چیز کر کے دیکھ لیا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ لیکن جب درود شریف کا سہارا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی، ان سے دعا کی درخواست کی، انہیں مدد کے لیے پکارا، تو کیسی نظر کرم ہوئی۔ اب ان کا جب یہ مشاہدہ انہوں نے مجھے بتایا تو میں خود بھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے سن کے، کیونکہ ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد مانگی، ان سے دعا کے لیے کہا، ان سے فریاد کی، انہوں نے نظر کرم کی، لیکن ایک تصور جو وہ کر رہی تھی اور جیسا بچہ وہ دیکھ رہی تھی اپنی امیجینیشن میں، انہیں ویسے ہی اولاد عطا کی گئی، تو کتنے کرم کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ بس یہ ہے کہ یہ مشاہدہ شیئر کرنے کا پرپس یہی ہے کہ جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں یا اولاد کی وجہ سے پریشان لوگ ہیں، تو وہ پریشان نہ ہوں، درود پاک کا سہارا لیں، محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، بار بار اپنی فریاد اس بارگاہ میں بھیجیں، بار بار دعا کریں، اللہ کے حضور درود کے وسیلے سے مانگیں، جو بھی سیگا ورد کرتے ہیں کثرت سے ورد کریں، اور بار بار جو ہے درود شریف کے وسیلے سے مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی نظر کرم ہوگی، انشاءاللہ نظر کرم ہوگی۔ دیر سویر ہو جاتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ انہیں بھی دیکھیں 5 سال لگے، اور 5 سال ایک اس اذیت سے، ایک اس تکلیف سے گزری ہیں کہ بیان سے باہر ہے، ہر دن ہر رات تکلیف سے گزری ہیں، لیکن اللہ کریم نے نظر کرم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم کی، اور نظر کرم ہوتی ہے۔ دیر سویر ہو جائے تو اس طرح سے مت سوچیں کہ ہمارا کام نہیں بن رہا، بس دعا کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی نظر کرم ہوگی۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے، اور سب کی تمام جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔